وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. یہ سورہ الحدید ہے. الحدید کا معنی لوہا. چونکہ اس کے اندر لوہے کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام الحدید ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وہ تو کن کہہ کے سیکنڈ میں بھی پیدا کر سکتا ہے. 6 دنوں میں پیدا کرنے کا مطلب بندوں کو یہ تعلیم دینا ہے کہ کام کو تدریجاً ایستا سیٹنگ منصوبہ بندی حکمت کے ساتھ کیا کرو، جلد بازی نہ کیا کرو. پھر مستوی ہوا اللہ عرش پر. قرآن میں 7 آیتیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. پوری کائنات کو عرش نے ڈھانپ رکھا ہے. عرش قبے کی طرح ہے، ساری کائنات اس کے نیچے ہے. عرش پر اللہ ہے. کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، عرش نے اللہ کو نہیں اٹھا رکھا. اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے، عرش اللہ کا محتاج ہے. اگر کوئی کہے کہ جو اوپر والی چیز ہوتی ہے وہ نیچے والے کی محتاج ہوتی ہے تو ہم کہیں گے کہ آسمان زمین کے اوپر ہے اور آسمان زمین کا محتاج نہیں، اور زمین نے آسمان کو نہیں اٹھایا ہوا. جب مخلوق کے اوپر ہو کر نیچے والے کے محتاج نہیں تو جب خالق مخلوق کے اوپر ہوگا تو کیسے محتاج ہوگا؟ رسول اعظم کو معراج اوپر ہوا، اللہ اوپر ہے. قرآن اوپر سے آیا، اللہ اوپر ہے. فرشتے اوپر سے آتے ہیں، اللہ اوپر ہے. نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اللہ عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی اللہ عرش پر ہے. دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے ہیں، اللہ کے لحاظ سے کوئی چیز دور نہیں ہے. ایک چیز 1 کلومیٹر پر ہے. ایک آدمی دوربین سے دیکھ کہتا ہے یہ، اور بغیر دور بول کے تو وہ. جب انسان کو اللہ نے جو سمجھ دی علم، اس سے جب وہ یہ ہو گیا تو اللہ کے پاس وہ یہ نہیں ہو سکتا. سب کچھ اس کے پاس ہے. عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی وہ عرش پر ہے. اور اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. مسلمانوں میں ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو کسی جگہ میں آ ہی نہیں سکتا. تو اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں. نہیں، تو عرش پر نہیں ہے، تو عرش پر آ ہی نہیں سکتا. اور جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے. ایک صحابی نے ایک لونڈی کو تھپڑ دے مارا. پھر اس کو احساس ہوا کہ میں اس کو آزاد کروں. یہ فرق ہے ہمارے اندر اور صحابی میں. صحابی بھی انسان تھا، کوشش کرتا تھا کہ مجھ سے گناہ نہ ہو. اگر ہو جاتا، جب تک کفارہ نہ ادا کر لیتا، معافی نہ مانگ لیتا، حد نہ لگوا لیتا، توبہ استغفار نہ کر لیتا، اس کو آرام نہیں آتا. اور ہم غلطیاں، پھر غلطے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے، زبان کے، شکل صورت کے، لباس کے، صبح کے، شام کے، رات کے، دن کے، کھانے پینے، گناہ. رمضان آئے، خطبے آئے، تراویح آئے، اور پھر زلزلے آئے، سیلاب آئے، کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. اور اگلی مصیبت یہ ہے کہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم گناہوں میں رہ رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین. آنکھ عرض کے جناب میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. میں آپ بلا. جب وہ آئی، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ نے کہا اللہ اوپر. آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ. میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی. رسول اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی دی. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ نبیوں رسولوں کا مسئلہ ہے، یہ صحابہ کرام تابعین کا مسئلہ ہے. نہ اس کو کوئی جانتا ہے نہ بیان کرتا ہے. فرعون نے کہا اپنے وزیر حامان کو ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ.
وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، حمان ایک محل بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے رب دیکھوں۔ موسیٰ کہتا ہے اوپر رب ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے اوپر رب ہے، اور وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اوپر رب نہیں ہے۔ سب سے پہلے رب کے اوپر ہونے کا انکار فرعون نے کیا۔ اچھے خاصے لوگ وہ جو رب تو کسی جگہ میں آ ہی نہیں سکتا، اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں، کہتا ہے تو وہاں نہیں ہے، ہم مقرر کریں گے اللہ کے لیے کہ اللہ ہمارے لیے مقرر کرے گا۔ اچھا چلو جی، اگر اللہ عرش پر نہیں ہے تو آپ بتائیں اللہ ہے؟ کہتا ہے جی بالکل ہے۔ اللہ عرش پر ہے؟ نہیں۔ اللہ اوپر ہے؟ نہیں۔ اللہ جان سے باہر ہے؟ نہیں۔ اللہ جان کے اندر ہے؟ نہیں۔ اللہ ہے؟ ہاں ہے۔ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ عرش پر ہے، قرآن کہتا ہے۔ سورت کے اندر حدید لوہے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز۔ ہم نے رسول بھیجے، دلائل دے کے کتابیں بھیجی، نبیوں رسولوں کی سنت تھی تاکہ لوگوں کو جو ہے ایک دین پر کھڑا کریں، اور ہم نے لوہا نازل کیا، لوہا اس میں طاقت ہے، منافع ہیں لوگوں کے لیے، تاکہ اللہ جانے کون اس کی مدد کرتا ہے۔ یعنی رحمک اللہ، یعنی دعوت تبلیغ یہ ایک طریقہ ہے دین کا، اور جو رکاوٹ بنے تو پھر جہاد ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے نبی رسول بھیجے، ساتھ لوہا اتارا جہاد کے لیے۔ آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ 200-300 سال مسلمان اپنے کھانے پینے اور اپنے حساب میں لگے رہے، ظالموں نے ایسے اسلحے بنائے، B-52 اور دوسری ایسی چیزیں بنائیں کہ اگر سارے مسلمان ان کے سامنے بھیگی بلی کی طرح، بھیڑوں کی طرح ادھر چاہتے ہیں وہ ہانک لیتے۔ یہ سب کچھ ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات۔ یہ کیونکہ تیاری ہم نے نہیں کی، یہ لوہا اس لیے اتارا تھا کہ تیاری کرے تاکہ دشمنوں کے ساتھ نپٹیں۔ سورہ مجادلہ کا معنی جھگڑا کرنے والی۔ اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولا کو زہار کر دیا، کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اس کو زہار کہتے ہیں۔ جاہلی زمانہ میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے، میں لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے تو فارغ ہو گئی ہے، میرے پاس اور تو کوئی حکم ابھی آیا ہی نہیں زہار کے۔ اس نے کہا، اس نے مجھے طلاق کا لفظ تو نہیں کہا۔ اب بڑی پریشان ہوئی، اللہ سے دعا کر رہی، کہتی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پاس رکھتی ہوں تو یہ بھوکے مریں گے، خامن کے پاس چھوڑتی ہوں تو ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایتیں اتاری، تحقیق سن لی اللہ نے بات اس کی جو جھگڑا کرتی تھی تیرے ساتھ خامن کے بارے میں اور شکایت کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ سن رہا تھا تمہاری سرگوشی۔ بے شک اللہ سننے والا ہے اقوال کا، دیکھنے والا ہے اعمال کا۔ اور مسئلہ آ گیا، پہلے تو اللہ نے ڈانٹا، ماں ہے تمہاری، ہوش کیا کرو، جھوٹ ہے، منکر ہے، ڈانٹا اللہ نے، عقل نہیں ہے تم میں، ماں ہے یہ۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میں مہربانی کر رہا ہوں، طلاق نہیں ہے، کفارہ دے دو، یا تو 2 مہینے کے روزے رکھو اور یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اللہ تعالیٰ کے سننے کی طاقت پر قربان جاؤں۔ کتنی اس کی سننے کی طاقت ہے؟ چھوٹا سا حجرہ تھا، میں پاس بیٹھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ خولا بات کر رہی تھی، میں تو یہاں نہ سن سکی، اللہ نے 7 آسمان سے اوپر عرش پر خولا کی بات سن۔ کیا طاقتیں ہیں اس کے سننے کی۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں کہ نہیں سنتا، اللہ کہتا ہے میں سن تو، کہتا ہے تو نہیں سنتا۔ اللہ کہتا ہے میں شارع کے قریب ہوں، میں کہتا ہے تو نہیں سنتا جب تک وسیلہ صدقہ طفیل نہ ہو۔ اور جو بزرگ ہے اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھرے، وہ 2000 کلومیٹر پر ہے، 3000، وہ سن رہا ہے بغیر وسیلے صدقے کے، اور اللہ نہیں سنتا بغیر وسیلے، رب اس کو بونا چاہیے۔ کیسے عقیدے ہیں؟ 6 ڈگریاں دین میں بدھو، لیکن یہ ہم سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں بہت زیادہ۔ اچھا جناب، آگے جو ہے نا سورہ الحشر ہے، اس کے اندر نا یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر،
انہوں نے خباثت کی، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول نے اس پہ چڑھائی کی، ان کا یہاں تذکرہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عورت آئی ام یعقوب، آپ نے اس کو کہا یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، تعلیمات، ہدایات، ارشادات، عقائد، عبادات، معاملات کے متعلق ان کو لے لو، اور جن سے روکے ان سے رک جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ بات بھی رسول اللہ نے بتائی ہے کیا، کہ اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، جسم کے کسی حصے رخسار بازو وغیرہ کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا برواتی ہیں، اللہ کی لعنت ہو ایسے سارے بیٹی پالر تراش کراش سارے اس کے اندر یہ چیز آ۔ اس نے کہا تو لعنت کر رہا ہے؟ کہتے ہیں جب رسول اللہ نے لعنت کی اور اللہ کہتا ہے جو رسول دے لے لو، تو اللہ کے رسول کا لعنت کرنا اللہ کا لعنت کرنا۔ اب عورت کا چہرہ بالوں سے خالی ہے، وہ چند بال اکھیڑے تو لعنتی، اور مرد کا چہرہ اللہ نے داڑھی سے مزین کیا، اور یہ ہر دوسرے تیسرے دن داڑھی کے بال مونڈ کے کاٹ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکے، اس کو لعنت سے حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کے آئے مدینہ میں، دوسرا گروہ انصار جنہوں نے ان کو سینے سے لگایا، گھر بار تقسیم کیے، اور تیسرا اس میں ہم بھی شامل ہیں قیامت تک، والذین اتبعوا، اللہ تعالیٰ والذین جاؤوا من بعدہم، تیسرا گروہ جو آیا ان دونوں کے بعد، یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے رب ہمارے ہمیں بخش دے، والاخوان الذین سبقونا بالایمان، ہمارے پہلے مومنوں صحابہ کرام کو بھی بخش دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں ان کا کینہ بغض نہ رکھ، للذین آمنوا، آمنوں کے لیے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب ہمارے بے شک آپ ہی شفقت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ تو 3 گروہ ہیں مومنوں کے، مہاجرین جو مکہ سے آئے مدینہ، اور دوسرے انصار، اور تیسرے قیامت تک جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کا بغض نہ رکھ۔ صحابہ کا زین العابدین رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، جناب حسین کے بیٹے رضی اللہ تعالی، کچھ لوگ آئے عراق کے، ابو بکر عمر کو گالیاں دینے لگے، ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہنے لگے۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے ان کو بلایا، کہتے ابو بکر عمر کو برا کہنے والوں، تم مومنوں کا پہلا گروہ مہاجر جو مکہ سے آئے تم ان میں ہو؟ نہیں جی ہم تو بعد میں ہیں۔ مومنوں کا دوسرا گروہ ہے انصار، کیا تم انصار میں سے ہو؟ نہیں جی ہم تو انصار میں سے۔ تم نے اقرار کیا ابو بکر عمر کو برا بھلا کہنے والوں کہ مومنوں کے پہلے 2 گروہ مہاجرین انصار سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کا پوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد کا نواسا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اعلان کرتا ہوں تمہارا تیسرے گروہ سے بھی کوئی تعلق نہیں، ابو بکر عمر کو برا بھلا کہنے والوں، کیونکہ تیسرے گروہ کی نشانی ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دلوں میں یا اللہ بغض نہ رکھ، چونکہ تمہارے دل ان کے بغض حسد سے بھرے ہوئے ہو، تم کافر۔ مومنوں کے 3 گروہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کس کا فتویٰ؟ زین العابدین کا۔ کہاں؟ کشف الغمہ۔ میرا نہیں بنتا اپنا تو بن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ہر جان دیکھے میں کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہوں، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی فوت ہوتا ہے نا تو پیچھے دنیا والے کہتے ہیں کیا چھوڑ گیا، کنا کا بنا گیا، اور فرشتے کہتے ہیں کیا لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال 3 قسم، یا کھا لیا یا پہن لیا یا اپنے ہاتھوں سے آگے جمع کرا دیا، جب جائے گا تو کام آئے گا، باقی تو وارثوں کا مال ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلا دی، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ ہدایت آئی، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے، کان میں آواز پڑی، درس سنا، خطبہ سنا،
کہیں دیکھا کالم پڑھا بات آئی آخر یہی اچھا کچھ نہیں ہوتا یہ جان مٹھا گلا کرے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں رب مہربان محمد شفیع بیٹے پر کر لینے ہیں کل پھر آیا سچ بولنا چاہیے حلال کھانا چاہیے او کچھ نہیں بار بار ہدایت آئی ایمان آیا اس نے ریجیکٹ کیا پیچھے کیا اللہ کو غصہ آ گیا اور اللہ ہمارا حقیقی مالک ہے آپ عارضی مالک اپنی چیز کے میں عارضی مالک اللہ ہمارا حقیقی مالک ہے ہم اس کی ملک پیداوار ہے اس نے ہمیں ہمارے باپے دادے پردادے کو اس نے بنایا یہ زمین آسمان کائنات چاند سورج ستارے ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا سب کچھ اس کا ہے اللہ کو غصہ آ گیا اور اللہ کو حق پہنچتا ہے اپنے غلاموں کو سزا دینے کا اور اللہ کی سب سے خطرناک سزا یہ ہے اللہ کہتے ہیں میرے بندے آج سے تو ہماری ہدایت سے محروم ہے ہاں ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے ان کو ان کی جانیں بلا دی جان کے لیے تلاش خران سردی گرمی کے لباس نرم گدے کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں یاد نہیں بھاگ دو یہ بات نہ رہی کہ اس جان نے قبر کے کیڑوں سے کیسے بچنا جہنم کی آگ جو اس سے 70 گنا اس سے کیسے یہ بلکہ دیکھو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ جو محلوں کے محلے علاقوں کے علاقے پڑے نہ ایمان نہ کلمہ نہ بات نہ پاکی نہ پلیتی یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو راندہ درگاہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جانیں بلا دی ہیں تیری 65 60 سال زندگی ہے میرے بندے وہ میں نے تیری لکھی ہے وہ تو پوری کر اس کے بعد تو میرے پاس یہ بہت خطرناک سزا ہے جب لوگوں نے ہدایت سے دوری اختیار کی نماز کی پابندی حلال کھانے دے تو اللہ نے ان کو اپنی ہدایت سے ان کی جانیں بلا دی سوچ فکر ہی ختم ہو گئی کہ میں نے اس جان کو بھی بچانا ہے زندگی میں جو آگے آنے والی ہے سورہ ممتحنہ تو اس میں ایک صحابی نے خط لکھا تھا مکہ والوں کو اپنے آنے کا جو ہم آ رہے ہیں مسلمان تو اللہ نے اس میں فرمایا اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ یہ آج بھی فٹ ہے حکمرانوں پر بھی دوست نہ بناؤ تم ان سے دوستیاں کرتے ہو اور یہ تمہارے رسول کے دشمن ہیں اور یہ اس لیے تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو صحیح اور اگر تم جہاد تمہارے دل کے اندر جذبہ ہے تو پھر ان سے خفیہ معاہدے دوستیاں نہ کرو اللہ کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے کہ مجھے چھوڑ کے جو میرے دشمن باقیوں کے ساتھ جو تم معاہدے کر رہے ہو مجھے سب پتہ ہے تم چھپاؤ یا ظاہراً کرو اور جو یہ کر رہے ہیں سارے گمراہ ہیں آگے اللہ کہتا ہے اگر وہ تمہیں پائیں اگر وہ تمہارے دشمن ہیں ہاتھوں اور زبانوں سے تمہیں وہ تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کریں اور اس بار کوشش کریں گے کہ تمہیں کافر بنا لے اور تم ان سے دوستیاں کرتے ہو اچھا بچوں کے لیے لکھا تھا نا بیوی کے لیے کہ مکے والے خیال رکھیں اللہ فرماتے ہیں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رشتہ داریاں اولادیں یہ بھی بچے کام نہیں آئیں گے جب میں فیصلے کروں گا تم اللہ کی بات کو پہلے رکھو پھر آگے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ ان کے ساتھیوں میں کیا کہا تھا جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا ہم تم سے بری ہیں تمہارے معبودوں سے بھی ہمارے اور تمہارے درمیان بغض عداوت کی ایک دیوار قائم ہو گئی ہے حتیٰ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ یہ نمونہ بناؤ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مکہ فتح ہوا نا تو تمام مردوں سے آپ نے ہاتھ سے بیعت لی لیکن عورتیں جو کٹھی ہوئی تھی نا جو مسلمان ہوئیں تو آپ نے ان پر یہ ایت پڑھی ہاتھ سے بیعت نہیں لی یہ ایت پڑھی انہوں نے اقرار کر لیا تو بیعت ہو گئی کیا آیت پڑھی یا ایھا النبی اے نبی جب یہ مومن آئے نا مومن عورتیں تیرے ساتھ بیعت کریں بیعت سے مراد ہے معاہدہ ہاتھ نہیں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول ہم نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا جب یہ معاہدہ کریں تیرے ساتھ اس بات پر کہ شرک نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی تہمت نہیں لگائیں گی اور تیری جو ہے نا نافرمانی نہیں کرے پھر ان سے وعدہ بیعت کر یعنی کیا مطلب تو بھی ان سے وعدہ کر اور اللہ سے بخشش مانگ ان کے لیے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان وہ جو ابو سفیان سردار تھا کافروں کا اس کی جو بیوی تھی اندہ جس نے وحشی کو تیار کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے حمزہ کو شہید کر وہ بھی آئی وہ بھی بیٹھی تھی تو جب ساری آیتیں اس نے سنی تو وہ سنتی گئی جب یہ آیا نا کہ اولاد کو قتل نہیں کریں گی ٹھنڈا سانس بھر کے کہتی ہم نے کیا قتل کرنا
ہمارا بیٹا ہم نے پالا، تم نے بدر میں مار دیا۔ عمر بڑا خوش ہے، عمر ہاتھ ساس کے پیچھے گیا بھی کو وہ بدر کا چوکا یاد آ رہا ہے کافروں کو۔ اور جب رسول اللہ نے کہا نا زنا نہیں کریں گی، حیران ہو کے کہتی ہے اتزنی حرہ، کیا آزاد عورت خامند والی گھر میں کھاتی پیتی جناب وہ بھی زنا کرتی ہے؟ ذرا سوچو، شرک کفر کی امام ہے لیکن زنا کا پتہ ہی نہیں کہ زنا کیا ہوتا۔ کہتی ہے تزنی حرہ، اللہ کے رسول آزاد عورت کھاتی پیتی خامد والی کھاتی پیتی کا وہ بھی زنا کرتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام تو ہمیں بہت اونچا دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے، انسانی اقدار نہیں۔ سورہ الصف، اس میں جہاد کی صف کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام الصف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو وہ سب بڑی پسند ہے، ایک نماز والی جو پاؤں سے پاؤں میں لاتے ہیں، اور ایک جو سیسا پلائی دیوار بن کے کافروں سے لڑتے ہیں۔ قائم ہو جاؤ، ہم سب اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں۔ رات جو قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر آنی ہے وہ قبر میں نہیں آنی۔ اس جان کا کیا جانا؟ یہ جو لوگ ہیں نا یہ اللہ کو بڑے پیارے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نبی رسول بتاتا رہا کہ آخری نبی آئے گا، آخری عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے درمیان کوئی نبی رسول نہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے نام ہی بتا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، دلیل میں تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آیا۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، احمد نام ہوگا اس کا۔ آج بھی انجیل جو تبدیل اس میں فارقلیت لفظ ہے، فارقلیت اس کا معنی احمد، احمد آئے گا۔ احمد کا معنی جو سب سے بڑی، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے، اور محمد کا معنی جس کی لوگ سب سے زیادہ تعریف کرے، وہ احمد بنا، اس نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کو یہ صلہ دیا کہ محمد بنا دیا، ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا تعارف کراؤں کہ میں کون ہوں؟ میں باب ابراہیم کی دعا ہوں، بھائی عیسیٰ کی خوشخبری ہوں، اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاجرو، میرے بندو تجارت کرنے والو، تم بھی تجارت کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں آؤ میرے بندو میں بھی تمہیں ایک تجارت بتاؤں۔ اب اللہ تجارت بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارت، میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دے دردناک عذاب سے۔ کیا تجارت ہے؟ یا اللہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لو، ورسولہ، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ معاف کر دے گا اللہ تمہارے گناہ بھی، تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہیں ہوں گی ہمیشہ کی جنت میں۔ یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یہ تو آخرت ہو گئی نا، دنیا وأخرى، اور ایک اور بھی تحبونہ، جس کو تم پسند کرتے ہو، کیا؟ نصر من اللہ وفتح قریب، مدد بھی کروں گا، فتح بھی دوں گا، شہر بھی دوں گا، علاقے بھی دوں گا، مال غنیمت بھی دوں گا، ان کے اوپر حکمرانی بھی دوں گا، اور تمہیں خوشحالیاں بھی دوں گا۔ اور ایسا ہوا، عمر فاروق کا دور جہاد کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتا تھا، وظیفہ اس کا لگ جاتا تھا۔ اللہ 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 اللہ، کیسا دور تھا۔ مسلمان پتہ نہیں ان کو کیا پڑا ہوا ہے، واللہ ادھر آئیں دین کی طرح، جہاد کی طرح، قرآن کی طرح، اللہ کے وعدے ہیں، عزت بھی دے گا، خوشحالیاں بھی دے گا، دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور کا واقعہ ہے، رحمت اللہ علیہ۔ ایک عورت رہتی تھی مصر میں، اس کا خاوند فوت ہو گیا، بیوہ ہو گئی، 5 بچیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ کوئی قافلہ تیار ہوا، آئی دمشق میں شام کی طرف کہ خلیفے کو ملتی ہوں، تو اپنی بچیوں کے لیے وظیفے کا انتظام کرتے۔ میں نے بتایا نا وظیفے لگتے تھے سب مسکینوں کے اور جو مستحقین تھے ان کے۔ آگئی، پہنچ گئی، پوچھتے پوچھتے عمر بن العزیز کے گھر پہنچی تو وہاں کچا سا گھر ہے، سامان بھی اس میں کچھ نہیں ہے،
عمر بن العزیز کی بیوی بیٹھی ہے، اس کو آ کے ملی رحمت اللہ علیہ، ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ. عورتوں کو یہ تو ہوتا ہے نا کہ گھر میں دیکھیں تو ابھی کیا پڑا ہے کیا میں عورتوں کو. کہ اس نے کہا عورت کیا دیکھتی ہے؟ میں بیوہ ہو گئی ہوں، 5 میری بیٹیاں ہیں، اب میں آئی تھی کوئی وظیفہ وغیرہ لگوانے، لیکن خلیفہ تو آپ بھوکا ہے، گھر میں کوئی بات کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیا دے گا؟ میں بہت پریشان ہوں، کیا بنے گا میری بیٹیوں کا؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو، خلیفہ غریب ہے، مسلمانوں کا بیت المال امیر ہے. واللہ بہت دکھ کی بات ہے کہ پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں، اور جو حکمران 30 40 50 سال سے باریاں آتے جاتے اور موجودہ جو گئے صاحب ان کے ذرا کھنگالو پیسے. مجھے اتنا غصہ آتا ہے جب کہتے ہیں یہ بچت کرو وہ بچت، بندے پترو جو حرام خنزیر تم نے باہر اکٹھا کیا ہوا حرام اس کو لے آؤ، اور چلو آدھا ہی لے آؤ ظالمو. خلیفہ غریب ہے، بیت المال امیر ہے، پریشان نہ ہو. بیٹھی کنواں تھا، دیکھے ایک مزدور تھا نا، کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کے کبھی ادھر پھینکتا ہے کبھی ادھر پھینکتا ہے کبھی ادھر بھی دیکھتا ہے. تو وہ کہتی ہے پردہ کر لے، یہ مزدور مجھے صحیح نہیں لگتا، اس کی نظر تیری طرف ہے، دیکھتا ہے تجھے. عمر بن عزیز کی بیوی کہتا ہے یہ میرا خامد ہے عمر بن عبدالعزیز. انہوں نے کہا یہ عمر بن عبدالعزیز ہے، یہ عمر بن عبدالعزیز ہے جو گھر میں پانی چھڑکا رہا ہے. کہتے ہاں میرا خامد ہے یہ. بڑی حیران ہوئی. عمر بن عزیز نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی عورت آئی بیٹھی ہے، تو کمرے میں بیٹھے اپنی بیوی کو بلایا. یہ کیا کہتی ہے؟ کہتا ہے یہ وظیفے کے لگانے، چلو اس کو بلاؤ تم بھی ساتھ آؤ. قلم کا ہاں کیا؟ وہ جی میری بیٹیاں ہیں. بول بڑی بیٹی کا نام بول. بولا چلو اس کا اتنا وظیفہ. وہ کہتی ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری ایک بیٹی کا انتظام کر دیا. بیٹیاں بڑی چیز ہیں، اللہ سب کی بیٹیوں کو سکون دے، خوشحالی دے، کوئی تکلیف نہ ہو، کہیں پریشانی نہ ہو. اور کھوج اللہ کی تعریف کی. دوسرے ہاں بول نام لگا دیا اتنا وظیفہ. یا اللہ تیرا شکر ہے. ایسے تیسری پہ ہاں اتنا وظیفہ، چوتھی پہ اتنا وظیفہ. جب چوتھی کا لگایا نا کہتا ہے تو کتنا اچھا ہے، بڑا اچھا خلیفہ ہے تو بڑا بہترین ہے، واہ ایسے ہونا چاہیے، ایسا حکمران ہونا چاہیے. قلم رکھ دیا. کہتے ہیں وہ 4 کا وظیفہ لگ گیا نا، 5ویں بھی اسی میں شامل ہے. وہ 4 کا وظیفہ یہ 5ویں پانچوں مل کے یہ کہیں گے وظیفہ یہ وہ کریں گے. اس نے کہا میری 5ویں بیٹی. کہتے بس اس ساتھ ہوگی. تو پہلے لگایا اس کا کیوں لگا؟ کہتے پہلے تو اللہ کی تعریف کرتی تھی، تو چوتھی پہ تو نے میری میرے باپ کا مال ہے، اللہ کا میں دے رہا ہوں، اب تم نے میری تعریف کی نا تو میں اس لیے دوں گا نا، اپنی میری تعریف ہو رہی ہے. بس 4 کا وظیفہ ہے اور میں لکھ دیتا ہوں 5ویں اس میں شامل ہے. یہ 4 کا نہیں ہے، 5 کا ہے یہ جگہ خلیفہ. چلو جی واپس آئی. اب لمبے لمبے سفر ہوتے تھے. جب ادھر آئی کچھ دیر آرام کر کے پھر گئی، تو وہاں جب جا کے دیا نا گورنر کو، جو مصر کا گورنر تھا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہتا کیا ہوا؟ کہتا وہ تو فوت ہو گیا عبد العزیز. اس نے ران پہ ہاتھ مار، انہوں نے کہا اتنا سفر کر کے گئی ہوں آئی ہوں وہ فوت ہو گیا. کہتا تو وہ فوت ہو گیا، جو قلم چلا گیا وہ چلے گی اور تیری بیٹیوں کو وظیفہ ملے. یہ تھے دور، ٹیکس 17 قسم کے ٹیکس لگے ہیں، اور یہی تم زکوٰۃ کا نظام نافذ کرو، یہی ان سے طریقے سے لو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی. تو سورہ جمعہ، اس میں جمعے کا تذکرہ ہے، اس سے جمعے کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے. اور جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی، اس دن اگلے پچھلے اکٹھے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دیا، حرام حرام حرام. قریبی مسجد میں جب جمعہ ہو جائے جو مارکیٹیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، حرام حرام حرام، بالکل ناجائز جمعے کے ٹائم کاروبار. وہ اس لیے تو اللہ کہتا ہے کھا لو، دینا میں میری نافرمانی کر کے بیٹھے ہو. اور منافقون کا آگے تذکرہ. ایک منافق ہوتا ہے عمل کا، ایک ہوتا ہے عقیدے کا. عقیدے کے منافق کا تو اللہ کو پتہ ہے، اور عمل کا منافق وہ رسول اللہ نے بتا دیا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اور گالی بکنا. جو یہ 4 کام ہے پکا منافق ہے. 3 ہے تو 3 اس سے 2 آدھا. دیکھ لو معاشرہ، ماحول، مارکیٹ، بازار، خاندان، سارے منافق ہی منافق. کوئی پورا، کوئی 3 اس سے، کوئی 2 ایک تو وٹتے پہ. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اس میں منافقوں کا ذکر ہے کہ جو عبداللہ بن ابی، اس نے کہا اچھا یہ آ گئے ہیں یہاں، تم نے ان کو جگہ دی ہے، اب میرے ساتھ وعدہ کرو ان ذلیلوں کو نکال دیں گے مکہ سے، مدینہ سے. معاذ اللہ. اس کا بیٹا مسلمان تھا. جب مدینہ میں سارے داخل ہوئے نا
تو وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، اپنے باپ کو کہتا ہے اس شہر مدینہ میں سارے مہاجرین آ سکتے ہیں، رسول اللہ تو یا، حالانکہ وہ وہاں کہہ رہے ہیں تو نہیں جا سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے، اور میں باپ ہوں تو بیٹا، اس نے کہا باپ بیٹے کی بات علیحدہ ہے، یہاں رسول اور امتی کا مسئلہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کرائی۔ تغابن، تغابن کا معنی ہار جیت، ہار جیت کیا مطلب؟ مومن قیامت کے دن جیتیں گے، کافر ہاریں گے، کیونکہ کافروں کی جو بھی جگہ بنی ہوں گی نا جنت میں، اگر وہ اچھے کام کرتے، اب تو نہیں ہے، وہ بھی مومن لیں گے۔ طلاق صورت، اس میں طلاق کے مسائل ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کی مصیبت سے نکلنے کی کوئی راہ بنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے اللہ رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں۔ اور پھر فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے معاملات آسان کر دیں گے۔ اور تیسری دفعہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور 28 پارے کی آخری صورت تحریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اپنی ہر بیوی کے پاس ایک دن گزارتے تھے، اور وہ ٹائم کب شروع ہوتا تھا؟ مغرب سے، مغرب کی نماز سے ٹائم شروع ہو گیا، پڑھی نماز، گئے اس بیوی کے گھر، دوسرے دن عصر تک، عصر کے بعد آپ کا معمول تھا ہر گھر میں چکر لگاتے تھے، آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، دن صحیح گزرا، کسی چیز کی ضرورت ہے، ایسے لگا۔ زینب کے پاس جب جاتے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پاس شہد تھا، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی، خوشبو بناتی تھی۔ وہ ہماری ماں کے پاس نا پیسے ہوتے تھے، وہ شہد خریدتی تھی، میں آپ کو شہد پلاؤں پلاؤ، اب شہد نکالنا ڈالنا رسول اللہ کا پینا کو وقت تو لگے گا، آگے انتظار ہو رہا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ نے کہا بڑی دیر لاندے نے، پتہ کراؤ، پتہ کرایا وہاں شہد پیتے ہیں۔ تو بہرحال انسان تھی، آئے تو ایک نے بھی کہا آپ کے منہ سے کو ہمک سی آ رہی، دوسرے نے بھی کہا ہمک سی آ رہی، اچھا وہ شہد پیا تھا، وہ مکھی وہاں بیٹھی ہوگی اس بوٹی پہ، میں آج سے شہد نہیں پیوں گا۔ اب ہمارے لحاظ سے کوئی ایک آدمی، کئی ہم نے لوگ دیکھے وہ دہی نہیں کھاتے، کئی آدمی گوشت نہیں کھاتے کوئی، لیکن جب نبی نے کہا کہ میں نہیں شہد پیوں گا تو امت کے لیے مسئلہ بن گیا۔ تو اللہ نے کہا کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کی۔ اور اس سے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ گھریلو معاملات جو ہے نا، اس کے اندر رازداری ہونی چاہیے، ایک دوسرے پر اعتماد اور احساس ہونا چاہیے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، سخت فرشتے ہیں اوپر، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ پھولوں جیسے بچے، یہ آگ کی چنگاری ہے برداشت نہیں کر سکتے، اس سے 70 گنا زیادہ آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھو گے، بچا لو ان کو، بیویاں اپنی بیویوں کو بچا لو۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کیا ہے؟ جس میں 3 شرطیں ہوں۔ پہلی بات گناہ کو چھوڑو، نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو، ہمالیہ پہاڑ جتنے گناہ بھی اللہ معاف کر دے۔ اگر توبہ ٹوٹ گئی تو پھر کرو، پھر گئے تو پھر کرو، 70 دفعہ بھی دن میں اگر شیطان تم سے گناہ کرائے تم توبہ کرو، سچی کرو، حتیٰ کہ شیطان اکتا کے تمہارا پیچھا چھوڑ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ہمارے نبی تھے، ان کی بیویاں کفر پر تھیں، خائن نہیں تھیں، وہ یعنی کہ معاذ اللہ غلط عورتیں نہیں تھیں، پاک دامن تھیں، لیکن اس وقت جائز تھا نکاح کفر میں۔ تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایسے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اس سے بڑے کمزور ہیں، میرے بابا جی نے ساتھ حج کیتے سن، میری ماں جڑی نا شراک پڑھ کے اٹھتی مسلم، تو تینوں کی فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی، یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی سے فیشن بنا ہے، آپ کرنا نہیں دوسروں۔ یہ دیکھو لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے بتایا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور آگے کہا کہ فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لائی تھی۔ اگر انسان پوری کوشش کرے، اس کے بعد اگر بیوی اولاد کو چیز کام غلط ہیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں اس کا، اللہ نے یہ بات سمجھائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔